مشرف بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ نوجوان جن کے نزدیک مہنگائی، غربت اور بے روزگاری بڑے چیلنجز ہیں، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ منتخب امیدوار ان کی ترجیحات اور مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس ڈس اپوائنٹمنٹ کی؟ دیکھیے، سب سے بڑا اس میں ایک تو یہ کہ یہ سروے جو ہے یہ بڑا ایک اہم جو ہے کردار ادا کرتا ہے۔ ایک سروے بذات خود جو ہے وہ پوری تصویر جو ہے وہ نہیں پیش کر سکتا، لیکن جب اس طرح کے سرویز کی ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے آمد ہوتی ہے ہمارے پبلک ڈسکورس میں، تو اس سے ہمیں اپنے ملک کے بارے میں، اپنی سوسائٹی کے بارے میں، اپنے گرد جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بہتر سمجھ آتی ہے۔ تو میں بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ ہوا، اور اس میں کچھ ریزلٹس جو ہے بڑے سرپرائزنگ بھی ہیں لوگوں کے لیے، اور یہ ایک اچھا سیکھنے کا موقع ہے ہمارے لیے۔ بھلے کہ یہ اس طرح سے ریپرزینٹیٹیو لوکل لیول پہ نہ ہو، لیکن ایک سروے ہے اور وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو تھینک یو کہ آپ نے یہ جو ہے اس کو کمیشن کیا اور اس کے اوپر کوریج بھی آپ کر رہے ہیں۔ جو سوال آپ نے پوچھا وہ بڑا اہم ہے کہ یہ کیسے ایسے ہوا کہ ایک اتنی بڑی تعداد نوجوانوں کی، جو ملک کا سب سے زیادہ بڑا جو سیگمنٹ ہے وہ نوجوانوں کا ہے۔ 23 سال جو ہے پاکستان کی میڈین ایج ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 250 ملین میں سے 125 ملین لوگ 23 سال سے کم عمر کے ہیں۔ یہ سروے جو ہے 18 سے 34 سال لوگوں کا کیا گیا، اور اس میں یہ جو آپ کو ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے لوگوں کی امنگوں سے اور ان کی امیدوں سے اور ان کی جو وہ چاہتے ہیں اس سے، جو پالیسی میکرز ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ میں سراسر ایک بھی آپ کو نوجوان شخصیت جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اب بہت سے لوگوں کا کہنا ہے، اور بڑا آسان ہے کہنے کو، کہ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف جو ہے وہ یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی سیاست میں آمد کی وجہ ان کی جوانی نہیں ہے، بلکہ ان کی جو فیملی ٹائز ہیں وہ ہیں۔ یوتھ کو کسی طرح سے کوئی ترجیح کسی شعبے میں کبھی بھی جو ہے نہیں دی جاتی۔ ہاں، جب سیاستدانوں کو لوگوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے، خاص طور پہ ینگ لوگوں کو، تاکہ وہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلا سکیں، اکثر ان ٹرینڈز کی نوعیت انتہائی بیہودہ اور جو ہے بدرنگ ہوتی ہے اور ہمارے پبلک ڈسکورس کو کنٹامنیٹ کرتی ہے، تو پھر جوانوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر جوانوں کے جو ایشوز ہیں وہ صاف ظاہر ہے، ان کو بھی پتہ ہے، اور جو بڑے بوڑھے جو ملک کو چلا رہے ہیں، سب کی عمر جو ہے 60، 65، 70 سال سے زیادہ جن کی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو استعمال تو کیا جا رہا ہے، لیکن سوچا ان کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ آگے اس سے آگے بڑھتے ہوئے ایک اور سوال یہ ہے کہ 56% نوجوانوں کے نزدیک سیاستدانوں کا کردار اور دیانتداری اہم ہے، محض 9 اور 4% کے نزدیک لیڈرشپ اور پالیسی میکنگ کوالٹی اہم ہے۔ کیا پاکستانی نوجوان آج کے دور میں بھی صادق و امین کی بحث میں الجھے ہوئے ہیں؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے خلاف آ چکا ہے بائی دی وے۔ دیکھیے، یہ جو صادق اور امین والی ڈیبیٹ ہے، یہ ایک ثقافتی ڈیبیٹ ہے، اور اس ڈیبیٹ کی جو آپ اگر تانے بانے جا کے جوڑیں تو یہ وہ ڈیبیٹ ہے جو پاکستان کی ابتدا سے جو ہے چلتی آ رہی ہے، کہ یہاں پر مذہب کا، کیونکہ ہم جو الفاظ ہیں ان کے چناؤ سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس ڈیبیٹ کا مقصد کیا ہے۔ ڈیبیٹ کا مقصد ہے کہ کیا پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریت کے طور پہ جو ہے چلنا چاہیے، یا اس میں سے جو مذہبیت کے جو عناصر ہیں ان کو ہٹانا چاہیے۔ تو صادق اور امین والی ڈیبیٹ تو میں سمجھتا ہوں ایک الگ ایشو ہے۔ ہاں، نوجوان کیا یہ ان کو پتہ ہے کہ اچھے لیڈروں کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے ان کو بالکل اچھی طرح پتہ ہے کہ کوئی بھی لیڈر وہ چاہیں گے کہ وہ ان سے کھل کر بات کرے اور ان سے سچ بولے۔ اس کوالٹی کو اگر ہم صادق اور امین کا جو حجاب یا جلباب جو ہے وہ پہنا دیں گے تو میرا خیال ہے ڈیبیٹ کسی اور سمت میں چلی جاتی ہے۔ لیکن اس کو اتنا ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے مشرف، اس لیے آئی وانٹ ٹو موو ٹو دی نیکسٹ کوسچن۔ 8% نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ناکافی تعلیم یعنی تعلیم کی کمی ملک میں ایک بڑا مسئلہ ہے، اور 28% یہ چاہتے ہیں کہ تعلیمی سہولتوں میں اضافہ قومی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ تعلیم ٹاپ پرائیورٹیز میں شامل کیوں نہیں ہے؟ اگین، کیونکہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کی اور جو پریشرز ہیں لوگوں پر وہ امیڈیٹ ہیں۔ سب سے بڑی ترجیح جس طرح آپ نے رپورٹ کیا وہ تو آپ کی معیشت سے منسلک ہے۔
آپ کی آمدن کی ویلیو جو ہے وہ پچھلے 1.5-2 سال میں آدھی سے کم رہ گئی ہے، روپے کی قیمت جو ہے وہ آدھی سے کم رہ گئی ہے. تو اس سینیریو میں لوگوں کے لیے جو سب سے امیڈیٹ ترجیح ہوگی وہ یہ کہ اگلا کھانا، اگلی روٹی، اس کا بندوبست کہاں سے ہوگا، نہ کہ یہ کہ اگلے 10 سال میں 15 سال میں ان کی فیملی جو ہے وہ کس طرح سے جہاں وہ ہیں ادھر سے ہٹ کے ایک بہتر معاش اور ایک بہتر زندگی جینے کے قابل ہوگی. تو تعلیم کی جو ڈیمانڈ ہے وہ صرف سروس سے نہیں، تعلیم تو ایک بنیادی حق میں سے ایک ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں چوتھا پلر ہے ایجوکیشن، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح بھی کسی سیاستدان کو تعلیم پر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ترجیحات میں ہے یا نہیں. کوئی بھی معاشرہ اس دور میں تعلیم کے بغیر آگے نہیں چل سکتا، اور ایک بڑی وجہ کہ پاکستان اسی دلدل میں بار بار اپنے آپ کو پاتا ہے جس میں وہ آج پاتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں نے، لیڈروں نے اور فوج نے تعلیم پر ترجیح نہیں دی. بہت شکریہ مشرف زیدی، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ اس سروے کے نتیجے میں آنے والے جو نتائج تھے ان پر بات کی. آپ کا بہت شکریہ.